السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 میں اپنے انعامات کو بنی اسرائیل کے اوپر گنواتے ہوئے اور بدلے میں ان کی جو روش تھی اس کو بتاتے ہوئے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، اس وقت کو یاد کرو جب تم لوگوں نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک ہی قسم کے کھانے پر، تو آپ دعا کریں اپنے رب سے کہ وہ نکالے ہمارے لیے ان چیزوں کو کہ جو زمین اگاتی ہے، اس کی سبزی ترکاریوں میں سے، اس کی ککڑی میں سے، اس کے گندم میں سے، اس کی دالوں میں سے، مسور میں سے، اور اس کی پیاز میں سے۔ تو ان کو جواب ملا، ان سے کہا گیا کہ کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو اس چیز کو کہ جو تمہارے پاس بہتر ہے اس چیز کے ساتھ کہ جو اس سے ادنا ہے، تو پھر اتر جاؤ کسی بھی شہر میں، تو وہاں تمہارے لیے وہ چیزیں موجود ہوں گی کہ جس کا تم سوال کرتے ہو۔ اور پھر ان کے اوپر ڈال دیا گیا ذلت اور محتاجگی، اور یہ لوٹے اللہ رب العالمین کا غضب لیتے ہوئے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس وجہ سے تھا، یعنی کہ یہ جو ذلت اور رسوائی ان کے اوپر لکھ دی گئی تھی یہ اس وجہ سے تھی، ذَلِكَ، یہ اس وجہ سے، بِأَنَّهُمْ، کیونکہ ان کی یہ روش تھی، كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کہ یہ لوگ کفر کیا کرتے تھے اللہ رب العالمین کی آیتوں کا، وَيَقْتُلُونَ، اور قتل کر دیا کرتے تھے، النبیین، نبیین کو، پیغمبروں کو، بغیر الحق، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی حق کے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یہ وہ وجہ تھی، یہ اس وجہ سے تھا، بما عصوا، کہ جو ان کے اعمال تھے، جو ان کی نافرمانیاں تھی اللہ رب العالمین کے ساتھ، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور ان کا حد سے بڑھ جانا اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں بتلایا کہ اے بنی اسرائیل، اس وقت کو یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ
ہم ہرگز ایک قسم کے کھانے پر صبر نہیں کریں گے۔ اور یہ بھی ان کی طرف سے ایک اور قسم کی ناشکری تھی جو اللہ رب العالمین نے ان کو انعامات دیے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس صحرا میں کہ جس میں ان کو سزا کے طور پر رکھا گیا تھا، وہاں پر بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے اوپر بے شمار انعامات تھے۔ ان انعامات میں سے ایک کھانے پینے کی نعمت تھی کہ جو ان کے اوپر منہ و سلوہ اتارا جاتا تھا، تو اس کا انہوں نے ناشکری کی یہاں پر، اور انہوں نے کہا کہ اب ہمیں وہ دوسرے کھانے چاہیے کہ جو زمین اگاتی ہے، یعنی کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو جو دیا جا رہا تھا یہ وہ کھانا تھا کہ جس میں ان کو کسی قسم کی محنت اور مشقت نہیں لگتی تھی۔ اس کے بدلے یہ وہ کھانا چاہ رہے تھے کہ جس میں انسان کی محنت، مشقت اور ایک طویل عرصہ درکار ہوتا ہے، ایک طویل مشغل درکار ہوتا ہے، ایک لمبا مشغولیت درکار ہوتی ہے۔ اور یہاں پر جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو دیا جا رہا تھا اس میں یہ لوگ بالکل فارغ تھے، اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی، ان کو کسی قسم کی کوئی محنت نہیں تھی ان کی۔ لیکن یہ لوگ ایک ایسی چیز کو چھوڑ کے جو کہ بہتر تھی ان کے لیے، اس چیز کو اپنانے جا رہے تھے، اس چیز کا سوال کر رہے تھے کہ جو اس سے زیادہ ادنا تھی، اس سے کمتر تھی، اور اس میں وہ خیر موجود نہیں تھا جو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان کے لیے رکھا تھا۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، کہ دعا کریں ہماری طرف سے اپنے رب سے کہ وہ ہمیں یہ چیزیں عطا کرے۔ یہاں سے ایک فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ انسان ایسی چیزوں کا سوال کر رہا ہوتا ہے کہ جو اس کے لیے بہتر نہیں ہوتی، جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اور اس سے بڑی بڑی نعمتیں اس کے اوپر اس کے پاس موجود ہوتی ہیں جس کا اس کو اندازہ نہیں ہوتا۔ یہاں پر اگر دیکھا جائے تو بنی اسرائیل بھی یہی کر رہے تھے، اسی لیے پھر ان کو جواب دیا گیا کہ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ کیا تم بدلنا چاہتے ہو جو تمہارے پاس بہترین چیزیں ہیں اس کو بدلنا چاہتے ہو ایسی چیزوں کے ساتھ جو اس سے ادنا ہے، جو اس سے کمتر ہے؟ یعنی کہ تم ایک ایسی چیز کا سوال کر رہے ہو کہ جو تمہارے لیے اتنی زیادہ بہتر نہیں ہے اس کے مقابلے میں کہ جو تمہارے پاس ابھی موجود ہے، جو تمہارے پاس ابھی موجود ہے وہ زیادہ خیر اور زیادہ برکت اس میں ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے تمہیں جن نعمتوں میں رکھا ہے۔ بجائے اس کے کہ تم اس پر شکر ادا کرو، تم اللہ رب العالمین سے ایسی نعمتوں کا سوال کرنے جا رہے ہو کہ جو اس سے کم تر ہیں۔ تو اس سے یہاں پر یہ پتہ چلا کہ انسان جو ہے اس کو اپنی نعمتوں کا ایک بہت طریقے سے، اگر اس کے پاس معرفت موجود نہ ہو اور یہ دین کا علم موجود نہ ہو، تو وہ اپنے اوپر نعمتوں کو بھی پہچاننے سے بھی قاصر رہتا ہے۔ جو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر نعمتیں کی ہیں اس کو پہچاننے سے قاصر رہتا ہے۔ یہ بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت میں فرمایا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، کہ انسان کبھی کبھار اپنے لیے نقصان کو مانگ بیٹھتا ہے، اپنے لیے نقصان کا سوال کر بیٹھتا ہے، اگرچہ کہ اس کا جو نیت ہوتی ہے مانگنے کی وہ خیر ہوتی ہے، یعنی کہ ان کے مطابق بھی یہ خیر کی طرف جا رہے تھے اس سے نکل کر، لیکن مانگ کیا رہے تھے؟ بیسیکلی وہ شر مانگ رہے تھے، اپنے لیے نقصان دہ چیزیں مانگ رہے تھے جس میں وہ ان کی مشغولیت ہو جاتی، جس میں ان کو محنت کرنی پڑتی، جس میں ان کو ایک طویل عرصہ اور مال درکار تھا۔ تو ایسی چیزوں سے ہمیں بھی بچنا چاہیے۔ ہم جب بھی اللہ رب العالمین سے کوئی سوال کریں تو ہم ایک دفعہ اس کو دیکھ لیں کہ یہ چیز ایسا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ چیز میرے لیے زیادہ نقصان دہ ہو، اور اسی لیے زیادہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اپنی دعاؤں میں ایسی دعاؤں کا استعمال کریں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، کیونکہ جب بھی انسان دنیا میں کوئی چیز کا سوال کرتا ہے، دنیاوی کسی نعمت کا سوال کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اس میں اکثر یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے شر کو مانگ بیٹھتا ہے جبکہ اس کا ارادہ خیر کو مانگنے کا ہوتا ہے۔ تو جب ہم وہی دعاؤں کا استعمال کریں گے کہ جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، تو پھر ہم اس شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور فائدہ جو یہاں پر حاصل ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ ہماری طرف سے دعا کریں،
یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی پیغمبر کی دعا کا وسیلہ بنا سکتا ہے اپنے رب کے سامنے۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس بات کا؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ دعا کا وسیلہ بنا سکتے ہیں، شخصیت کا وسیلہ نہیں بنا سکتے۔ یعنی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے، مکہ کی بستی میں، مدینہ کی بستی میں صحابہ کرام کے اندر موجود تھے، تو صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے اپنے لیے دعا کرانے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کیجیے۔ تو پھر جب اللہ کے رسول وہ دعا کریں گے تو یہ ایک زندہ شخص کی دعا کا وسیلہ آپ نے اپنے لیے بنا لیا۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اب ہم یہ چیز نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہمارے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا اب اگر کوئی اللہ کے رسول سے دعا کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے جس سے شریعت نے اس کو روکا ہوا ہے۔ قرآن اور حدیث کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ آپ اپنی بات مردہ کو نہیں سنا سکتے، یعنی کہ جن کا انتقال ہو گیا ہے آپ ان کو اپنی بات نہیں سنا سکتے۔ لہٰذا جب پیغمبروں کا بھی انتقال ہو جاتا ہے تو ان کو بھی آپ اپنی بات، اپنی کوئی بھی چیز نہیں سنا سکتے، علاوہ اس کے کہ جو اللہ رب العالمین کو سنانا چاہے۔ لیکن نارمل قانون کیا ہے کہ آپ اپنی بات نہیں سنا سکتے، جو اللہ رب العالمین نے بتا دیا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے انک لا تسمع الموتى، کہ آپ اپنی بات، بلکہ یہاں تو مخاطب خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اپنی بات کسی ایسے شخص کا جس کا انتقال ہو گیا، آپ بھی اپنی بات اس کو سنا نہیں سکتے۔ لہٰذا ہم ابھی اپنی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سنا سکتے۔ یہاں پر وہ حدیث جس میں آتا ہے کہ جو شخص میرے اوپر درود پڑے گا تو میں اس کا پھر جواب دوں گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہمیں دوسری ہی ایک حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ جس میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسے فرشتے مقرر کر دیے گئے ہیں، ایسے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے، وہ زمین پر چل پھر رہے ہیں، جہاں سے بھی جو شخص، کوئی بھی شخص اللہ کے رسول کے اوپر جب درود پڑتا ہے تو وہ درود، ان کا کام یہ ہے کہ وہ درود لے کر اور وہ اللہ کے رسول تک پہنچاتے ہیں، اس کو پہنچایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلا یہاں سے کہ ڈائریکٹ ہم اپنی بات ان کو نہیں سنا سکتے، سوائے اس کے کہ جو اللہ رب العالمین چاہے، اور اللہ رب العالمین نے فرشتے مقرر کر لیے ہیں کہ جو یہ درود اللہ کے رسول تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہاں پر ان چیزوں سے بھی محفوظ رہنا چاہیے۔ جو وسیلے ہم اللہ رب العالمین کے سامنے رکھ سکتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے بتایا کہ ایک ایسا زندہ شخص، نیک شخص، کہ جس سے آپ دعا کا درخواست کریں، دعا کی درخواست کریں کہ اے فلاں آپ میرے لیے دعا کیجیے گا اللہ رب العالمین کے سامنے، یعنی کہ آپ اللہ رب العالمین سے میرے لیے دعا کیجیے گا۔ تو یہ جو ہے ایک نیک شخص اور ایک زندہ شخص سے آپ کر سکتے ہیں، جیسا کہ صحابہ کرام بھی کیا کرتے تھے، اور جیسا کہ صحابہ کرام آپس میں بھی کیا کرتے تھے، آپس میں بھی ایک دوسرے سے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں۔ جب آپ کو اگر پتہ ہے کہ یہ شخص میرے سے زیادہ نیک ہے، یہ شخص میرے سے زیادہ قابل ہے، تو آپ اس کی دعا کا وسیلہ اللہ رب العالمین کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ رب العالمین کے سامنے رکھ سکتا ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل وہ حدیث ہے کہ جس میں آیا کہ وہ جو تین شخص جو غار میں پھنس گئے تھے اور پھر ان تینوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ بنایا اللہ رب العالمین کے سامنے کہ اللہ رب العالمین، میں نے یہ جو نیک عمل کیا تھا یہ اگر تیرے نظر میں یہ قابل قبول عمل تھا تو لہٰذا ابھی میری جو مشکل ہے اس کو میرے لیے آسان کر دے۔ تو انسان نے کوئی بھی نیک عمل کیا ہو تو اس کو اللہ رب العالمین کے سامنے وسیلہ بنایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ عمل اگر میں نے صرف خالصتاً تیری رضا کے لیے کیا تھا اور تیری بارگاہ میں اگر یہ عمل میرا قابل قبول ہے تو لہٰذا مجھے اس پریشانی سے نجات دے دے۔ تو یہ انسان نے کیا کیا؟ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ بنایا۔ اسی طریقے سے تیسرا جو وسیلہ ہے وہ اللہ رب العالمین کے ناموں کا وسیلہ ہے، یعنی کہ انسان اللہ رب العالمین کے ناموں کا وسیلہ بنائے اللہ رب العالمین کے سامنے، جیسے کہ خود قرآن کریم میں موجود ہے، فرمایا اللہ رب العالمین نے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ رب العالمین کے پیارے پیارے نام ہیں،
تو لہٰذا ان ناموں کے ذریعے فدعوہ بہا، دعا کرو ان کے ذریعے، ٹھیک ہے. یہاں پر کیا پتہ چلا ہمیں، ان ناموں سے جو اللہ رب العالمین کے نام موجود ہیں جو ہمیں بتلائے گئے ہیں قرآن کریم میں بھی، اللہ رب العالمین کے کئی ناموں کا تذکرہ ہے، احادیث میں کئی ناموں کا تذکرہ ہے. تو ان ناموں کو جمع کریں اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین سے ان ناموں کے ذریعے، ان ناموں کے وسیلے سے آپ اللہ رب العالمین سے دعا کر سکتے ہیں. تو یہ وہ تین وسیلے ہیں کہ جو انسان اپنے رب کے سامنے رکھ سکتا ہے اپنی کسی بھی پریشانی سے نکلنے کے لیے. یہاں پر انہوں نے جو کہا فدع لنا ربک، کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں اپنے رب سے، تو لہٰذا یہاں پر ایک چیز یہ ملتی ہے کہ یہ چیز جائز ہے، جو کہ صحابہ کرام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرتے تھے. بہرحال انہوں نے ایک ایسی چیز کا سوال کیا تھا کہ جو ان کے لیے اتنی بہتر نہیں تھی، بلکہ جس چیز میں، جن نعمتوں میں یہ لوگ اس وقت موجود تھے وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھی. تو انہوں نے کس چیز کا سوال کیا، ان چیزوں کا کہ جو زمین سے اگتی ہیں، جس میں سبزی، ترکاریاں، گندم اور دالیں اور پیاز وغیرہ شامل ہیں. تو پھر ان سے جواب میں کیا کہا گیا کہ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ کیا تم ایسی چیزوں کو تبدیل کرنا چاہتے ہو کہ جو ابھی تمہارے پاس بہتر ہیں، ان چیزوں کے ساتھ جو اس سے زیادہ ادنا ہے. اہبطوا مصرا، تو پھر تم کسی بھی شہر میں داخل ہو جاؤ، وہاں تمہیں جو مانگو گے وہ مل جائے گا. وضربت علیہم الذلہ، اور ان کے اوپر ذلت اور رسوائی اور محتاج کی ان کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے بطور سزا ان کے اوپر اتار دی گئی، ان کے اوپر لاگو کر دی گئی. وباءوا بغضب من اللہ، اور یہ اس حالت میں لوٹے کہ اللہ رب العالمین کا غضب لیتے ہوئے یہ لوگ لوٹے. یعنی کہ اس حالت میں تھے کہ اللہ رب العالمین کا غضب ان کے اوپر نازل ہونا تھا. یہاں پہ مخاطبین کون ہیں؟ مخاطبین بنی اسرائیل ہیں، اور خاص طور پر یہود مخاطب ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو اور بہت زیادہ بعد میں ان کے آئے تھے، لیکن یہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا دور ہے. یہاں پر وہ یہود ہی مخاطب ہیں، اسی لیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان کے لیے یہ الفاظ استعمال کیا وباءوا بغضب من اللہ، یہ لوٹے اس حالت میں کہ اللہ رب العالمین کا غضب لیتے ہوئے اترے. تو جب سورہ فاتحہ میں ہم لوگوں نے پڑھا غیر المغضوب علیہم، اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا. تو اسی لیے وہاں پر مفسرین یہاں جو غضب کا جو قوم مراد لیتے ہیں وہاں سے، وہ یہی یہود ہیں، کہ جن کے بارے میں قرآن کریم پہ یہاں پر بھی اور دیگر الگ الگ مقامات پر بھی یہ جو لفظ ہے مغضوب علیہم، یہ انہی یہودیوں کے اوپر لاگو ہوا. تو لہٰذا وہاں پر جب ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ ہرگز نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، تو لہٰذا وہاں پہ کون لوگ مراد ہیں؟ یہی یہودی مراد ہیں، جو جن کے بارے میں یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے بتایا کہ یہ لوگ اس حالت میں لوٹے کہ ان کے اوپر اللہ رب العالمین کا غضب تھا، اللہ رب العالمین ان سے ناراض تھا. اور دوسرا، یہ ناراضگی کی کیا وجہ ہے؟ یہ یہی وجہ ہے جو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ اتنی نعمتیں ملنے کے باوجود اس کا کفر کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بہت بڑی صفت جو ہم لوگوں نے سورہ فاتحہ میں پڑھی تھی اللہ رب العالمین کے غضب کو للکارنے کی، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ علم ہو جانے کے باوجود اس کا انکار کرنا. آپ کے پاس علم موجود ہے اور پھر بھی آپ اگر اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے، تو لہٰذا یہ وہ وجہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے غضب کو للکارنے والی ہے. جیسا کہ ہم لوگوں نے یہاں پر بھی دیکھا کہ ان کے پاس علم موجود تھا، ان کو پتا تھا کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے، ان کو ایک ایک چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت موجود تھی، لیکن اس کے باوجود اس کا یہ کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے. لہٰذا یہاں پر ان کے اوپر اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوا. ذالک، یہ اس وجہ سے، بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے ان کے اوپر یہ دو سزائیں لکھ دی گئیں، ذلت اور محتاجگی. کیوں لکھ دی گئیں؟ کیونکہ یہ لوگ اللہ رب العالمین کی آیتوں کو جھٹلانے والے تھے، اللہ رب العالمین کی آیتوں کا کفر کرنے والے تھے، اللہ رب العالمین کی آیتوں کو پہچان کر اس کا کفر کرنے والے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور ساتھ ہی ساتھ یہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنے والے تھے. یہ وہ لوگ تھے کہ جو انبیاء علیہ السلام کو قتل کر دیا کرتے تھے. بہت انبیاء علیہ السلام، بہت سارے انبیاء علیہ السلام ان کے اندر آئے، اور انہوں نے جن کو قتل کر دیا بغیر کسی حق کے، بغیر الحق، بغیر کسی حق کے، بغیر کسی وجہ کے. کیا وجہ تھی؟ صرف ایک ہی وجہ تھی کہ وہ بندوں کی عبادت سے نکال کر اور بندوں کو اللہ رب العالمین کی عبادت
کی طرف لے جایا کرتے تھے۔ یہی ایک وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے ان کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ یہ صرف ایک دین کی طرف بلانا ہی ان کی یہ وجہ بنتی تھی کہ ان کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اور جن میں جو نام مذکور ہوتے ہیں وہ حضرت زکریا علیہ السلام کا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام ملتا ہے ہمیں، کہ جن کو ان لوگوں نے قتل کر دیا بغیر کسی حق کے۔ ذلك بما عصوا، تو جو پہلے جو دو ان کے اوپر سزائیں لکھ دی گئی تھیں، یعنی کہ ذلت اور محتاج کی، وہ اس کی وجہ کیا تھا؟ وہ کس وجہ سے اللہ رب العالمین نے لکھی؟ ذالک بما ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، سب سے پہلی اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ اللہ رب العالمین کی آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے، اور دوسری وجہ کیا تھی کہ یہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ یہ دو وجہ بنی، لیکن اب اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ دو وجہ بھی ان کے اوپر سزا تھی، یعنی کہ ایک شخص کا اتنا زیادہ اپنے اپنے تکبر میں بڑھ جانا کہ وہ اللہ رب العالمین کی آیتوں کو جھٹلا دے، اور اتنا سخت انداز میں جھٹلائے، اور انبیاء علیہ السلام کو بغیر کچھ سوچے سمجھے ان کو قتل کر دے، تو یہ جو جرم ہے یہ نارمل آدمی نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہ جرم کرنے کے لیے، یہ جرم تبھی ہو سکتا ہے جب اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہو اور ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہوں، تبھی انسان اتنا بڑا قدم اٹھا سکتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی آیتوں کا سراسر انکار کرے اور انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنے کی جرت کرے۔ تو یہ جو تھی یہ بھی بیسیکلی ایک سزا کے باعث ہی تھا، یہ ان کے جو دونوں کام تھے یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو ایک سزا ملی تھی جس کے باعث یہ دو کام تھے۔ اب یہاں پر نیچے جو بتایا جا رہا ہے وہ اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ کیوں اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور جس کی وجہ سے یہ دو کام بڑے بڑے کام کرنے پر اتر آئے کہ اللہ رب العالمین کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، جھٹلایا کرتے تھے، اور انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا کرتے تھے۔ یہ دو جو تھے یہ بھی عذاب تھے، اور اس کی وجہ کیا بنی؟ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یہ اس وجہ سے کہ یہ گناہ کے طریقے پر تھے، گناہ کے راستے پر تھے، گناہ کرتے رہتے تھے، گناہ پر یہ لوگ مصر تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یہ اس لیے کیونکہ یہ لوگ گناہ گار بنتے تھے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور حد سے بڑھ جاتے تھے، اللہ رب العالمین کی جو حدود ہے اس کو کراس کر جایا کرتے تھے۔ تو یہ وہ سب سے پہلا قدم ہوتا ہے انسان کی طرف سے، کہ جب اگر انسان اس گناہوں کے راستے پر پڑ جاتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کا دل سخت کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ بڑے بڑے گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے، اور اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ یعنی کہ ایک پاک صاف، ایک صافی جو دل ہوتا ہے، ایک بالکل صاف جو دل ہوتا ہے گناہوں سے، وہ اگر کوئی چھوٹا بھی گناہ کر لے، یا کسی کے اوپر کوئی ایک ظلم کر بیٹھے، کسی دوسرے شخص کے اوپر یا کسی مخلوق کے اوپر، تو اس کو بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے پہلی دفعہ۔ لیکن اگر وہ یہی کام بار بار کرتا رہے تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے اوپر ایک سزا ہوتی ہے کہ اب اس کے دل سے اس کی جو اہمیت تھی وہ ختم کر دی جاتی ہے، اور اب اس کو اس کام میں، پہلے جو کہ تکلیف ہوتی تھی، اب اس کو اس کام میں مزہ آنے لگتا ہے۔ تو یہی ہوا، انہوں نے جب گناہوں کا راستہ اپنایا، اور انہوں نے جب یہ راستہ اپنایا کہ اللہ کے حدود کو کراس کر دیا کرتے تھے اور اللہ کی جو حدیں ہیں اس کو توڑا کرتے تھے، تو پھر کیا اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کا انجام یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، اور پھر یہ بڑے گناہوں کی طرف چلے گا، یہ اللہ رب العالمین کی آیتوں کا صاف انکار کرنے لگے۔ یعنی کہ اس میں بھی فرق ہے، ایک شخص پہلے شروع میں جب گناہ کرتا ہے تو وہ اس بات کو مان رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے داڑھی رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے پردہ کرنا چاہیے، لیکن میں کمزور ہوں، تو اس کو مان رہا ہوتا ہے، پھر بھی لیکن گناہ کر ہی رہا ہوتا ہے۔ تو وہ جب اس گناہ پہ مصر رہتا ہے، اور جب اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی ایک اور اسٹیپ کیا ہوتا ہے، اس کا اگلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے، اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا دل کو سخت کر دیا جاتا ہے، اور اب وہ اس بات کو اتراتا ہے، اب وہ اس کے خلاف دلیلیں پیش کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی کہ پہلے تو وہ اس بات کو مانتا ہے کہ ٹھیک ہے میں غلط ہوں، لیکن اب دوسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ اب وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ نہیں واقعی یہ پردہ ہونا ہی نہیں چاہیے دین میں، یا ہمارے اوپر یہ چیز ہونی ہی نہیں چاہیے، یہ داڑھی کا بھی جو حکم ہے یہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ تو اب وہ جب اس کے اوپر دلائل پیش کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر جب وہ اس کے بارے میں مصر ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس شخص کا دل سخت کر دیا گیا اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور اب یہ ایک دوسرے مرحلے پر چلا گیا، اب یہ بڑے گناہوں میں چلا گیا، اب یہ اللہ کی آیتوں کا، اللہ کے احکامات کا سراسر کفر کر رہا ہے۔
تو یہ وہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان بڑے بڑے گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے، اور جب ان گناہوں سے بھی آگے نکل جائے، ان گناہ کے اوپر بھی جب انسان مصر رہے بڑے بڑے گناہ کے اوپر، واپس پلٹ کے نہ آئے، تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے اوپر عذاب تر عذاب آدھا چلا جاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین دوسری جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کو ڈھیل دیتا رہتا ہے کہ تاکہ یہ اپنے کفر میں اور اپنے اس روش میں بڑھتے چلے جائیں۔ کیوں؟ تاکہ یہ کہ قیامت کے دن ان کے اوپر جو عذاب ہو وہ بھی ان کے اوپر بڑھتا چلا جائے۔ اللہ رب العالمین کو سخت عذاب دینا چاہتا ہے، تو لہٰذا دنیا میں ان کے اس قسم کے اعمال ہوتے رہتے ہیں کہ پھر جب قیامت کے دن آئے گا تو ان کو سخت ترین عذاب اللہ رب العالمین دے گا۔ تو یہ اسی طریقے سے تین مراحل ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ گناہ کرنا، گناہ پر مصر رہنا، چاہے وہ چھوٹے گناہ ہوں چاہے بڑے گناہ ہوں، یعنی کہ چھوٹے جو گناہ ہیں، گناہ صغیرہ جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو گناہ صغیرہ سے یاد رکھتے ہیں ہم لوگ، تو ایسے گناہ کرنا لیکن وہ بھی مصر ہو کر، یعنی کہ اس کے اوپر آپ قائم رہیں، یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، اس کے اوپر قائم رہنا۔ ایک وہ گناہ ہے جو آپ سے سرزد ہو جاتا ہے کبھی کبھار، لیکن آپ پھر دوبارہ اس سے توبہ کرتے ہیں، پھر آپ واپس نیکی کی طرف آ جاتے ہیں، پھر کچھ ٹائم بعد پھر آپ سے کوئی ایسا گناہ ہو جاتا ہے، تو یہ تو ایک نارمل حالت ہے، اور یہی مطلوب ہے کہ آپ سے اگر گناہ ہو جائے تو آپ فوراً اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر آئیں۔ لیکن یہ کہ اگر انسان اس پہ توبہ نہیں کرتا بلکہ گناہ پر ہی مصر رہتا ہے، اگرچہ کہ وہ چھوٹے گناہ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ جیسا کہ وہ حدیث میں ہے کہ جب انسان بنی آدم کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا داغ لگا دیا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور یہ کالا داغ جب لگتا رہتا ہے تو اس کا دل پھر سخت ہو جاتا ہے، پھر وہ جو اس کو تکلیف ہوتی تھی گناہوں پر، اب وہ تکلیف ہونا بھی ختم ہو جاتی ہے، اب وہ کوئی بھی بڑا گناہ بھی کرتا ہے تو اس کو اس پر کوئی ندامت نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی ایک عذاب کی صورت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، کہ اللہ رب العالمین نے اس کو دنیا میں اس کے لیے ان گناہوں میں اس کے لیے دل کا سکون رکھ دیا ہے، ان گناہوں میں اس کے لیے ایک خوشی رکھ دی ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عذاب کی صورت ہے۔ اور پھر کیوں ہے یہ؟ تاکہ قیامت کے دن ان کے لیے ان کو سخت عذاب دیا جائے، تو لہٰذا پہلے ہی اسٹیپ پہ انسان کو چاہیے کہ اس سے ہی بچ کرے، تاکہ باقی آگے اللہ رب العالمین اس سے کسی بات پر ناراض نہ ہو جائے۔ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، یہ اس وجہ سے تھا کہ یہ لوگ گناہ گار بندے تھے، نافرمان بندے تھے، اور یہ اللہ کی حدود کو پامال کرنے والے تھے، اللہ کی حدود کو توڑنے والے تھے، اللہ رب العالمین نے جو حدیں رکھی اس کو توڑنے والے تھے۔ اور آج کل بھی بہت سارے ایسے مواقع ہمارے اوپر بھی آتے ہیں کہ جب ہم بھی اس گناہوں میں پڑ جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے حدود کو توڑ دیتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا، جس کی ایک بہت بڑی مثال یہ ہے کہ انسان جب وراثت کے معاملات میں صحیح طریقے سے اس کو توجہ نہیں دیتا، اور اپنی جو بہنیں ہیں ان کا مال روک کے رکھتا ہے، اور جو بیوائیں ہیں ان کا مال اگر روک کے رکھتا ہے، اور جو یتیم بچے ہیں ان کا مال اگر روک کے رکھتا ہے، تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی حدود ہے، کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا تلک حدود اللہ، کہ اللہ رب العالمین کی حدیں ہیں، اس کو ہرگز پامال نہ کیا جائے۔ تو جب انسان اس قسم کے کام کرتا ہے تو یہ بھی اللہ رب العالمین کے حدود کو پامال کرتا ہے، اور پھر وہ بھی اسی انجام میں شامل ہو سکتا ہے اس کا بھی، کہ جو بنی اسرائیل کا انجام ہوا تھا۔ تو لہٰذا بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ ایسے معاملات سے بچا جائے کہ جو اللہ رب العالمین کی حدود کو پامال کرتے ہیں اس کے قریب بھی نہ جایا جائے۔ بلکہ جب بھی کسی کا اگر انتقال ہوتا ہے اور اس قسم کا جب بھی حالات آتے ہیں تو کوشش کرنا چاہیے کہ پہلی ہی فرصت میں یہ سارے معاملات ختم کر دیے جائیں، اور ساری وراثت کا صحیح طریقے سے پتہ لگایا جائے، اور جس کی جو وراثت ہے اس کو اسی وقت دے دیا جائے، اس میں بالکل بھی کسی قسم کی تاخیر نہ کی جائے، کیونکہ اگر کسی قسم کی بھی تاخیر اس کو ایک موقع مل جاتا ہے کہ اس کو پھر بالکل ہی سرے سے ختم کر دیا جائے۔ تو اس ایسے معاملات میں بالکل بھی کسی قسم کی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں پر ان کے بارے میں فرمایا ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔
بالکل ان کو قتل کرنے کے جو بیسک وجہ تھی وہ یہی تھی، انبیاء علیہ السلام کو جو یہ لوگ قتل کیا کرتے تھے اس کی ایک بیسک وجہ یہی تھی کہ یہ ان کو دین کی طرف بلاتے تھے، یہ ان کو صحیح راستے کی طرف بلایا کرتے تھے۔ یہ لوگ چاہتے تھے کہ معاشرے سے بدکاری ختم ہو جائے، یہ لوگ چاہتے تھے معاشرے سے ناچ گانا ختم ہو جائے، یہ لوگ چاہتے تھے کہ ایک بہترین معاشرہ بن جائے۔ یہی تو سب سے بڑی وجہ تھی کہ جو ایک نارمل لوگ نہیں چاہتے۔ نارمل لوگ چاہتے ہیں کہ اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے، اور ٹھیک ہے آپ اگر دین آپ نماز روزہ کر رہے ہیں تو بس یہ کافی ہے، لیکن یہ کہ اس کو معاملات میں نہ لایا جائے دین کو۔ یہی تو وہ وجہ بنتی ہے کہ یہی تو وہ وجہ تب بھی بنتی تھی کہ جس کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کو یہ لوگ قتل کر دیا کرتے تھے۔ آگے ہم چل کے دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ وہ وجہ بنتی تھی۔ بلکہ یہ جو انبیاء علیہ السلام تھے یہ آگے سے ان کو کہتے تھے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہ ہم ہرگز تم سے کسی اجر کا سوال تھوڑی کرتے ہیں، ہم تم سے کوئی مال کا سوال تھوڑی کرتے ہیں، ہم تم سے کوئی ایسی فائدے کا سوال تھوڑی کرتے ہیں، بلکہ ہم تم سے صرف یہ سوال کرتے ہیں، تمہیں صرف اللہ رب العالمین کی طرف بلانا چاہتے ہیں۔ ہمارا اور تمہارا جو ایک معاملہ ہے وہ صرف یہاں تک ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف آؤ۔ صرف ایک یہی بیسک ایک دعوت ہوتی تھی پیغمبروں کی کہ جو وہ دیا کرتے تھے، اور یہی وہ دعوت تھی کہ جس کو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے حساب سے زندگی کو گزاریں، اور ہمیں جو صحیح لگتا ہے ہم اس حساب سے گزاریں، اور ہم اللہ رب العالمین کے حساب سے چیزوں کو نہ کریں۔ تو یہی تو ایک وہ بیسک وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ انبیاء علیہ السلام کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جب زیادتیاں ہوا کرتی تھی تو صحابہ کرام یہ آیت پڑھا کرتے تھے کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم صرف اس کو اس لیے اس بات پہ قتل کرتے ہو، اس بات پہ زیادتیاں پہنچاتے ہو کہ اس کا صرف گناہ یہی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ یعنی کہ پچھلی قوموں پہ بھی جب مسلمانوں کے اوپر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ان کے اوپر ظلم ہوتا تھا تو اس کی وجہ کیا تھی؟ صرف ایک یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اب ان کے اوپر والے جو لوگ ہوتے تھے، اس کے اوپر طبقے کے جو لوگ ہوتے تھے، وہ ان کے اوپر ظلم و زیادتیاں کرتے تھے۔ مکی دور میں بھی کیا ہوا؟ مکی دور میں بھی مسلمانوں کا جو ایک جو سب سے بڑا جرم تھا، اور ایک ہی وہ جرم تھا، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ اس کی وجہ سے ان کے اوپر کیا کیا ظلم و زیادتیاں کی جاتی تھی، اور یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا جاتا تھا، کہ یہ لوگ چاہتے تھے کہ معاشرے اس طرح کی سزا جیسے ہم لوگ چاہتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کہتے تھے کہ معاشرہ اس طریقے سے ہونا چاہیے جس طریقے سے ہمارا رب چاہتا ہے۔ تو اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین، ان بے شک الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، والذین هادوا اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى اور نصرانی یعنی کہ عیسائی، والصابئین اور وہ لوگ جو بے دین ہیں۔ صابئ کہتے ہیں ان لوگوں کو جو جن کا کوئی دین نہیں ہے، وہ کسی دین پر نہیں تھے۔ من آمن باللہ، تو ان میں سے جو بھی ایمان لے کر آئے گا اللہ رب العالمین پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دین پر، آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور ساتھ ہی نیک اعمال کرتا رہے گا، فلہم اجرہم عند ربہم، فلہم تو ان کے لیے ہے اجرہم ان کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم اور ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون اور نہ ہی یہ کسی قسم کے کوئی غم میں کسی قسم کے غم میں مبتلا کیے جائیں گے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اور وہ لوگ کہ جو یہودی ہیں، اور وہ لوگ کہ جو نصارہ ہیں، اور وہ لوگ جو کسی بھی دین پر نہیں ہیں، اگر وہ ایمان لائے اللہ رب العالمین پر اور یوم آخرت پر اور نیک کام کرتے رہیں، تو ان کے لیے ہے اجر اب ان کے رب کے پاس، اور ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کسی قسم کے غم میں مبتلا کیے جائیں گے۔ یہاں پر یہ جو آیت آئی ہے اس کا سب سے پہلے تعلق جو پچھلے ہمارے موضوع کے ساتھ چلتا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا اور ان کے اوپر جو انعامات کیا اس کا تذکرہ کیا، اور پھر آخر میں یہ فرمایا کہ ان کے اوپر ذلت اور رسوائی لکھ دی گئی،
اور ان کے اوپر محتاجگی لکھ دی گئی، تو یہ جو عذاب تھا ان کے اوپر، یہ کیا تمام بنی اسرائیل کے اوپر تھا، یا اس زمانے میں جتنے لوگ تھے بنی اسرائیل ان سب کے اوپر یہ عذاب تھا؟ تو ان کے اندر یعنی کہ کوئی نیک لوگ نہیں موجود تھے، ان کے اندر کوئی ایک بھی نیک آدمی موجود نہیں تھا؟ تو یہاں پر بیسیکلی اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، اور وہ لوگ جو نصارہ ہیں، اور وہ لوگ جو صابئین ہیں جو کسی بھی دین پہ نہیں ہیں، اگر وہ اللہ رب العالمین پر صحیح طریقے سے ایمان رکھتے ہیں جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے، اور یوم آخرت پر اس قسم کا یقین رکھتے ہیں جیسے کہ اس پر ایمان لانے کا حق ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نیک اعمال کو جاری رکھتے ہیں، تو ان پر کسی قسم کا کوئی ان کا جو اجر ہے وہ ان کے رب کے پاس ہے۔ یعنی کہ اس بنی اسرائیل جو تھے، ان کے اندر جو نیک لوگ تھے جو واقعی اپنے دین کے اوپر تھے، وہ اس اللہ رب العالمین کے عذاب میں شامل نہیں ہے، بلکہ ان کا جو اجر ہے وہ ان کے رب کے پاس ہے۔ تو یہ اس کا بیسکلی تعلق ہے پچھلی آیتوں کے ساتھ، کہ جب اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا اور ان کے عذاب کے بارے میں بتایا، یہاں پر یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ یہاں ان کے اندر جو نیک لوگ تھے ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا جو اجر ہے وہ اپنے رب کے پاس ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے، ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اور یہ یہاں سے کون لوگ مراد ہیں؟ یہاں سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، کہ جو لوگ ایمان لائے امت محمد میں سے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے تمام انبیاء میں، تمام انبیاء پر ایمان لائے، یعنی کہ ایمان کے وہی جو 6 ارکان ہیں جس کو ہم دوبارہ بھی ریپیٹ کریں گے کہ ایمان کے 6 ارکان کیا ہیں؟ سب سے پہلا اللہ پر ایمان لانا۔ اللہ پر ایمان لانا کس طریقے سے؟ جیسے اس پر ایمان لانے کا حق ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ پر ایمان لانا اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا۔ تو ایمان اللہ پر لانا، وہ ملائکتہ اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، وہ کتبہ اس کی تمام کتابوں پر ایمان لانا، وہ رسلہ اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانا، والیوم الآخر اور وہ آخرت کے دن پر ایمان لانا، جس کا یہاں بھی تذکرہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، آخرت پر ایمان لانا، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ یہ وہ 6 ارکان ہیں ایمان کے جس کے اوپر ایمان لانا ہے، اور جس سے مراد امت محمد ہے۔ جب بھی قرآن کریم میں کہا گیا الذین آمنوا، اس سے مراد کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو امت محمد میں ایمان لائے، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان تمام ارکان پر، ایمان کے جو ارکان ہیں ان تمام پر انہوں نے صحیح طریقے سے یہ لوگ ایمان لے کر آتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں، یہ لوگ فرشتوں پر ایمان لے کر آتے ہیں، نہ فرشتوں کو ان کی جو درجہ ہے اس سے بلند کرتے ہیں، نہ اس سے گھٹاتے ہیں۔ وہ ملائکہ کی وہ کتبی اور ان کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اور جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہودی جو ہیں وہ قرآن کریم پر ایمان نہیں لاتے، نصارہ جو ہیں وہ قرآن کریم پر ایمان نہیں لاتے، جو ابھی نصارہ ہیں، ٹھیک ہے، جو پہلے کے نصارہ تھے جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، یا ان سے پہلے جب یہودی تھے، تو وہ لوگ اس پر ایمان لاتے تھے کہ جب بھی اگلا کتاب آئے گی تو ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے۔ تو ان میں سے جو اچھے لوگ تھے وہ یہاں پر مراد ہے۔ اسی طریقے سے نصارہ میں سے جو اچھے لوگ تھے وہ یہاں پر مراد ہے، اور جو لوگ ایمان لائے وہ لوگ ہیں جو سب سے آخری میں ہیں، اور وہ تمام پچھلے انبیاء علیہ السلام پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں، تمام رسولوں پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں، تمام کتابوں پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں کہ جو ان کی رب کی طرف سے نازل ہے۔ تو ان الذین آمنوا یہاں سے مراد کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پورے طریقے سے ایمان لے کر آئے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو یہودی ہیں، اور آگے پھر آیا ہے کہ وہ لوگ جو یہودی ہیں ان میں سے جو اپنے رب پر ایمان لے کر آتے ہیں صحیح طریقے سے، اور یوم آخرت پر ایمان لے کر آتے ہیں صحیح طریقے سے، یہاں پر وہ لوگ مراد ہیں۔ یہاں پر وہ یہودی مراد نہیں ہے کہ جو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کا تذکرہ پیچھے ہو چکا ہے۔ والنصارى یہود، یہود جو ہے یہاں پر ان کا پہلی مقام ہے جہاں پر ان کا یہ نام آیا یہود، اور یہاں پر ان کا یہ نام کیوں تذکرہ ہے، کیوں ان کا یہ نام رکھا گیا تھا؟ تو اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ یعقوب علیہ السلام جو تھے ان کے جو 12 بیٹے تھے وہی یہ 12 قبیلے بنی اسرائیل کے، اور جن کو یہودی بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو تھے یہ ان کے یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے اس میں سے ایک کا نام یہودا تھا، تو لہٰذا یہ نسبت کی جاتی ہے ان کے نام کی طرف کہ ان کا نام یہودا تھا، اسی لیے یہ لوگ ان کو یہود کہا جاتا ہے۔ تو
تو یہ تو پہلا موقف ہے کہ اس لیے ان کو یہود کہا جاتا ہے. ان کے جو یہ نام پڑا یہود، یہ اس وجہ سے پڑا کہ یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے اس میں سے ایک کا نام یہودا تھا، تو اس کے نام کی نسبت کے مطابق ان کو یہود کہا جاتا ہے. دوسرا قول یہ بھی ہے اس میں کہ جیسے کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ. موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے اس دنیا میں بھی حسنہ بہترین لکھتے اور آخرت میں بھی، کیونکہ ہم لوگ نے توبہ کی ہے. اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، ہم تیری طرف توبہ کرتے ہوئے آئے ہیں. تو یہ ہدنا یہاں پر جو مراد ہے وہ ہدایت سے ہے، یعنی کہ توبہ کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی. تو انہوں نے چونکہ توبہ کی تھی، یعنی کہ یہ جب صحرا میں تھے اور جب انہوں نے اپنی اس چیز سے توبہ کی تھی، اور جب بچڑے کی بات کی تھی تب بھی انہوں نے توبہ کی تھی، تو ان کی توبہ قبول کر لی گئی تھی. تو وہاں سے پھر ان کا یہ نام پڑ گیا ہدنا، یعنی یہاں سے پھر یہ نام پڑ گیا ان کا یہود، کہ جنہوں نے توبہ کی. ٹھیک ہے، تو یہ دو موقف ہیں ان کے نام کے اوپر کہ یہاں پر ان کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے یہود. اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے بھی ان کا یہ نام ذکر کیا ہے. تو ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے. ٹھیک ہے، اور اس سے مراد کون ہے؟ یہودی سے مراد بالاتفاق اس سے مراد بنی اسرائیل ہی ہیں، کہ جو یہودی بھی جن کے ناموں میں سے ایک نام آتا ہے. والنصارى، اور نصارہ. نصارہ سے کون مراد ہے؟ نصارہ سے بالاتفاق مراد جو ہے وہ عیسائی ہیں، اور اس سے مراد عیسائی ہی ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی ایمان لے کر آئے. یہ وہی پہلے یہودی تھے، پھر ان کے اندر جب آخری جو پیغمبر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور پھر جن لوگوں نے ان کی مدد کی تو یہاں سے پھر ان کا ایک نام نکلا نصارہ، یعنی کہ مدد کرنے والے. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے ان کا بھی ایک دوسرا موقف یہ ہے کہ یہ لوگ جس جگہ پر تھے وہاں پر نصران اس کو کہا جاتا تھا، تو اس کی طرف، اس جگہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کا نام یہ نصارہ رکھا گیا، اور ان کو اس نام سے یہ لوگ مشہور ہوئے نصارہ. لیکن یہ کہ بالاتفاق ان سے مراد کون ہے؟ ان سے مراد عیسائی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لے کر آئے. والصابئین، اور صابئ جو ہے وہ کسے کہا جاتا ہے؟ وہ بیسیکلی کہا جاتا ہے کہ جو ایک مذہب سے نکل کر، یا ایک جگہ سے نکل کر، یا ایک کیفیت سے نکل کر دوسری کیفیت میں چلا جائے، یا ایک حالت سے نکل کے دوسری حالت میں چلا جائے، اس کو کہا جاتا ہے صابئ. ٹھیک ہے، تو یہاں پر مراد کون لوگ ہیں؟ یعنی کہ جو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پہلے پہلے کون سے دین تھے جو مشہور تھے؟ یہودی، نصرانی، اور مکہ والوں کا جو دین تھا وہ، اور مجوسی. یہ چار ہی وہ ادیان تھے کہ جو مشہور تھے. پھر ان چاروں میں سے وہ لوگ جو ان چاروں میں ہی موجود نہیں تھے، وہ لوگ جو ان چاروں سے ہی اپنے آپ کا برات کا اعلان کرتے تھے، اور وہ فطرت پر تھے، وہ ایک اللہ کی ہی عبادت کرتے تھے، لیکن ان کو عبادت کا کیفیت نہیں پتہ تھی کیونکہ ان کے اوپر کوئی شریعت نہیں آئی تھی. لیکن وہ اس چیز کو سمجھتے تھے کہ یہ جو شرک ہے، یہ جو شرک کرتے ہیں، یہ شرک جائز نہیں ہے، بلکہ ہمیں جو بنانے والا ہے، اور عقل اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ ایک ہی ذات ہے جس کی عبادت ہونی چاہیے. تو وہ یہ تو سمجھتے تھے، لیکن ان کے بعد اس کی عبادت کس طریقے سے کی جائے گی اس کا علم ان کے پاس موجود نہیں تھا. تو وہ لوگ جو ان چاروں ادیان سے باہر تھے، یعنی کہ یہودی بھی نہیں تھے وہ لوگ، نصارہ بھی نہیں تھے، اور مجوس بھی نہیں تھے، اور مکہ والے کے دین پہ بھی نہیں تھے، تو ان کو بیسیکلی یہ نام صابئ کہا جاتا تھا. اسی لیے جب نیا یہ ہمارا جو دین ہے، دین اسلام، یہ آیا جب مکہ کے اندر، تو یہ مکہ والوں کے لیے ایک نیا دین تھا، اور تب بھی وہ اسی نام کا استعمال کیا کرتے تھے مسلمانوں کے اوپر کہ یہ بھی صابئ ہو گئے، یعنی کہ یہ اپنے دین سے نکل گئے ہیں اور انہوں نے اپنا ہی کوئی ایک نیا دین بنا لیا ہے. تو یہاں پر وہ لوگ مراد ہیں کہ جو ان چاروں دین میں سے کسی میں نہیں تھے، لیکن یہ کہ پھر ایک آگے جو شرط آ رہی ہے وہ ان چاروں پہ لاگو ہوتی ہے، من آمن باللہ. ان چاروں میں سے وہ کسی میں بھی ہو، لیکن یہ کہ وہ اپنے رب کے اوپر ایمان لاتا ہو، اور آخرت کے دین پر ایمان لاتا ہو، اور نیک اعمال کرتا ہو، تو ان کا جو اجر ہے وہ اپنے رب کے پاس ثابت ہے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو چیز ہے یہ آج کل کے اس پہ بھی اطلاق ہوتا ہے؟ یعنی کہ آج اگر کوئی یہودی ہے اور وہ اپنے دین کے اوپر پورے طریقے سے عمل کر رہا ہے، یا کوئی عیسائی ہے اور وہ اپنے دین کے اوپر عمل کر رہا ہے، یا کوئی ایسا شخص ہے جو کسی بھی دین پر نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ مانتا ہے کہ ایک ہی ذات ہے جس کی عبادت ہونی چاہیے،
اور ایک دن ایسا آئے گا جب ہم سب کا حساب ہوگا، اس لیے وہ اچھے کام کرتا ہے اور وہ کوئی برا کام بھی نہیں کرتا، وہ اچھے کام پر ہی اکتفا کرتا ہے، تو کیا وہ شخص بھی جنت میں داخل ہوگا؟ کیا اس کا جو وہ جہنم سے صرف اس ایمان کی بنیاد پر وہ جہنم سے بچ جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہاں پر جو ایک چیز آتی ہے، جو ایک بات آتی ہے، وہ کیا ہے؟ جب ہم پورے دین کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور باقی قرآن کی آیات کو، حدیث کو جب ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں، تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہاں پہ جو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اپنے دور میں، ٹھیک ہے، وہ لوگ جو یہودی ہوئے اپنے دور میں، اور وہ اپنے رب کے اوپر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، جو یہودیوں کا دور تھا، ٹھیک ہے، تو ان کا جو اجر ہے وہ ان کے اپنے رب کے پاس ثابت ہے۔ اسی طریقے سے جو نصارہ کا دور تھا، جب حضرت عیسیٰ آ گئے، تو اب جو نصارہ تھے اپنے دین کے اوپر قائم تھے اور اپنے رب کے اوپر ایمان لاتے تھے اور یوم آخرت پر ایمان لاتے تھے اور نیک اعمال کرتے تھے، تو ان کا جو اجر ہے وہ بھی اپنے رب کے پاس ثابت ہے۔ اسی طریقے سے جب تک اللہ کے رسول نہیں آئے تھے، تب تک جو ثابت تھے، یعنی کہ جو کسی دین میں وہ نہیں تھے اور وہ ایک ہی رب پر ایمان رکھتے تھے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ نیک اعمال کرتے تھے، تو پھر ان کا بھی اجر جو ہے وہ اپنے رب کے پاس ثابت ہے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، تو پھر یہ پچھلے جتنے بھی گزرے ہیں، یہودی، نصارہ اور صابئے، یہ تینوں کے اوپر یہ فرض ہو گیا تھا، واجب ہو گیا تھا کہ اب وہ ان کے اوپر ایمان لے کر ہیں، عقل کے حساب سے بھی، کیونکہ یہ جو صابئے ہیں یہ عقل کے حساب سے چلتے تھے، ان کے پاس کوئی شریعت نہیں تھی، اور عقل بھی اس بات پر دلالت کرتی تھی کہ آپ نے ایک ہی رب کی عبادت کرنی ہے، لہٰذا عقل اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ ایک ایسی شریعت اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کو کون سے ایسے اعمال ہیں جو پسند ہے، کون سے ایسے اعمال ہیں جو نہیں پسند، اور ہم اس زندگی کو گزارے کس طریقے سے، یہ ساری چیزیں بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی نازل ہونی چاہیے، یہ بھی عقل کا ایک تقاضا ہے۔ لہٰذا اب یہ عقل جو عقل کے پیچھے چلتے تھے، جو لوگ یہودی تھے، ٹھیک ہے، اور جو نصارہ تھے، اب ان تینوں کے اوپر یہ چیز واجب ہو جاتی ہے کہ اب وہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایمان نہیں لائیں گے، وہ لوگ جنت میں داخلہ نہیں حاصل کر سکتے۔ جیسے پتہ چلا ہمیں اس حدیث سے پتہ چلا جو کہ صحیح مسلم میں آتی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میری امت کا کوئی بھی شخص، اور یہاں پہ امت کون مراد ہے؟ امت دعوت، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب جتنے بھی لوگ اس دنیا میں ہیں، وہ تمام کے تمام اللہ کے رسول کے امتی ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ مانے یا نہ مانے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جو بھی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود ہے یا پھر اس کے بعد میں آنے والا ہے، تو وہ شخص اللہ کے رسول کا امتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس لیے امت کے جو ہے وہ دو اقسام ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے امت دعوت، یعنی کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، تو وہ امت دعوت ہے جن کو دعوت دی جائے گی، ٹھیک ہے، اور امت اجابت، یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو وہ بھی اللہ کے رسول کی امت کی ہیں، یہ بھی اللہ کے رسول کی امت ہے، لیکن یہ امت دعوت کہا جاتا ہے، تو جن کو دعوت دی جائے گی یہ لوگ ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میری امت کا کوئی بھی شخص میرے اوپر ایمان نہ لائے، تو وہ شخص ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، یعنی کہ اگر کسی شخص کو کامیاب ہونا ہے، اس شخص کو جنت میں داخلہ حاصل کرنا، تو لہٰذا اس کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایمان لے کر آئے، جب تک وہ یہ کام نہیں کرے گا تب تک ایسے شخص جنت میں داخلہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اور اسی طریقے سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے، اب اس کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہدایت آئی ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے جو کتاب نازل ہوئی ہے، اس میں کیا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ رب العالمین کے پاس اب جو دین قابل قبول ہے وہ کون سا دین ہے؟ دین اسلام ہے، اور دین اسلام میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ وہ دعوت ہے جو پچھلے ہر پیغمبر یہی دعوت کو لے کر ہے، اور کیا ہے خاص طور پر کہ محمد رسول اللہ، کہ اب اللہ کے رسول یہ جو محمد آئے ہیں ان کو بھی آپ نے پیغمبر اور آخری پیغمبر تسلیم کرنا ہے، اور ان کو اپنا آپ نے اسوہ حسنہ بنانا ہے، اور ان کی طرف سے جو آپ کو ہدایت مل رہی ہے آپ نے اس کے اوپر پورے طریقے سے عمل کرنا ہے۔
जब तक आप इस चीज़ का इकरार नहीं करते जबान के साथ, जब तक आप इस चीज़ को तस्लीम नहीं करते अपने दिल के साथ, जब तक आप इसके ऊपर अमल नहीं करते अपने आज़ा के साथ, तब तक आपका ईमान जो है वो नामुकम्मल है। तो यहाँ पर जो मुराद है इन लदीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, तो वो तो उम्मत मोहम्मद में शामिल है कि जो उनसे पहले तमाम अम्बिया पर भी ईमान लेकर आते हैं और तमाम किताबों पर भी ईमान लेकर आते हैं। वल्लदीना हादू, और वो लोग जो हिदायत, वो लोग जो यहूदी हैं अपने दौर में, वन नसारा, वो लोग जो नसारा हैं अपने दौर में, वसाबीना, वो लोग जो साबीन हैं अपने दौर पे, मन आमन बिल्लाहि, जो लोग अपने अपने दौर पे ईमान लेकर आए अल्लाह रब्बुल आलमीन पर, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर, वआमिल सालिहन, और नेक आमाल करते रहें, फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, इनका अजर अपने रब के पास साबित है, इनका अजर इनको अपने रब के पास से मिलेगा। वला खौफुन अलैहिम, और उनको ऊपर किसी किस्म का कोई खौफ नहीं होगा। वला हम यहज़नून, और ना ही ये इनको किसी किस्म का कोई गम लाहिक होगा। और जैसे कि हम लोग पहले भी इसका जिक्र कर चुके हैं, तो खौफ अक्सर इंसान को आगे आने वाली चीज़ों के लिए होता है, मुस्तकबिल में जो चीज़ें आती है उसके लिए होता है, आगे आने वाली चीज़ों से इंसान डरता है, उस पर खौफ होता है। और गम कब होता है? जो गुजर चुकी है, जो वक्त गुजर चुका है उस पर गम होता है इंसान को, और जो आने वाला होता है खौफ, तो उसके ऊपर खौफ होता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इन दोनों चीज़ों से ही उस शख्स को महफूज रखता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका दिल को साबित कदमी अता फरमाता है, ये कौल साबित से, ला इलाहा इल्लल्लाह से, और उसके ऊपर किसी किस्म का कोई खौफ नहीं होगा। जब उसकी आंखें बंद होंगी, उसके सामने जब ये गैबी दुनिया खुलेगी, और उसके सामने जब फरिश्ते आएंगे, उसके सामने जब जिन्नात आएंगे, उसके सामने जब जहन्नत और जहन्नम आएगी, तो फिर तब जो एक चीज़ जो इंसान को साबित कदम रखेगी वो क्या होगी? कलिमत ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जो शख्स अपने रब के ऊपर ईमान लेकर आया और यौम आखिरत पर ईमान लेकर आया और नेक अमाल करता रहा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उसको ये साबित करने मिलेगी, फिर उसके ऊपर किसी किस्म का कोई खौफ नहीं होगा, और ना ही उसको किसी किस्म का कोई गम होगा। तो बस यहाँ पर हम इत्तेफा करते हैं, और अगर किसी का कोई सवाल है तो वो सवाल पूछ सकते हैं, और कोई अगर कोई पॉइंट देना चाहे तो उसके ऊपर हम अमल शुरू कर सकते हैं। तो किसी का कोई सवाल है? मजूसी किस दीन पर थे? मजूस ये भी एक दीन था, मारूफ था उस जमाने में। और अल्लाह आलम इनके ऊपर कौन सी किताब नाज़िल हुई थी या क्या था, उस बारे में तो हमारे पास कोई तफसील मौजूद नहीं है। लेकिन ये कि ये भी एक किस्म का दीन था, जैसे आजकल ये हैं सिख जो हैं, अब ये भी एक किस्म का दीन है। इसी तरीके से एक मजूस भी एक किस्म का दीन था। और उनके अंदर भी लाज़िम बात है, कोई भी दीन होता है उसके अंदर कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ा जुर्म और ज्यादती होती है वो ये होती है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिरक करते हैं। तो कुछ कुछ ऐसा अंदाजा हो सकता है, इनकी बातों से ऐसा होता है कि हो सकता है इनके अंदर भी कोई पैगंबर आए हों और कोई किताब नाजिल हुई हो। तो ये भी एक सवाल है। और इसका ये कि अगर किताब नाजिल हुई भी थी और पैगंबर कोई आए भी थे, तो भी असल बात ये है कि ये लोग अपने दीन को बिगाड़ सकते हैं। ठीक है, तो वो जो अच्छी बातें रहती हैं वो वही उन्हीं, अगर अगर इनके अंदर आए तो ये उन्हीं की होती हैं। और बाकी ये कि ये दीन बिगाड़ सकें, तभी वो दूसरा दीन आता है। यानी कि जब लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जो दीन नाजिल होता है उसको पूरे तरीके से बिगाड़ देते हैं, और सबसे बड़ी बिगाड़ जो उस दीन में आती है वो यही शिर्क की होती है। कोई भी दीन है उसमें देख रहे हैं आप, ये शिर्क का जो पहलू है वो मुलविस हो गया। तो जब उसमें ये सबसे बड़ा जुर्म दाखिल हो जाता है, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक दूसरा पैगंबर आता है, और वो फिर उनको सीधे रास्ते की तरफ लाने की कोशिश करता है, और फिर उनकी तरफ एक शरीयत उतारी जाती है अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा होती है, और फिर वो एक पूरा दिन उनके लिए आता है।
تو بہرحال ایک ایسا دین اس زمانے میں موجود تھا جس کو مجوس کہا جاتا تھا، اور جس کا احکامات جو ہیں وہ اہل کتاب کے ہی احکامات کے اوپر ہم ان کا بھی فیصلہ کریں گے ہمارے حساب سے، لیکن یہ کہ ان کے اندر کتاب آئی تھی یا نہیں آئی تھی، اللہ عالم۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس میں سے کوئی اگر پوائنٹس نکال سکے تو وہ نکالے تاکہ ہم اس کے اوپر عمل بھی کرنا شروع کر سکیں۔ یہاں پر بھی ایک اور بہت قیمتی درس ہمیں ملتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ صحیح ہیں، مطلب اگر آپ کوئی برا کام نہیں کر رہے، اور آپ کے دل میں یہ چیز موجود ہے کہ اللہ رب العالمین واقعی ایک ہے، اور آپ یوم آخرت کا مانتے ہیں، تو یہ چیز کافی ہے، آپ کو پھر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے ایمان کے ساتھ عمل کو جوڑ کر رکھا ہے، یعنی کہ آپ کا جو ایمان کا لیول ہے وہ آپ کے اعمال سے ہی پتہ چلتا ہے۔ اگر ایک شخص ہے، وہ مانتا ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن سب کو اٹھائے گا اور سب سے سوالات ہوگا، اور اس کے بعد اس کے باوجود بھی وہ چوری کرتا ہے اس دنیا میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر جو وہ بات کر رہا ہے اس کے اوپر اس کا ایسا ایمان نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور وہیں ایک دوسرا شخص ہے، اس کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن سب کو اٹھائے گا، اور ایک ایک چیز کے بارے میں سوال ہوگا، ایک ایک مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ یہ مال کس طریقے سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور جب تک اس سوال کا جواب نہیں دے دیں گے تب تک آپ اپنے قدم بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکیں گے۔ تو پھر وہ یہ بات کر کے اب وہ چوری سے اگر رک رہا ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ واقعی یہ جو شخص ہے اس کا ایمان کا لیول اتنا ہے کہ یہ اس کے اوپر عمل بھی کر رہا ہے، تو آپ کا ایمان کا جو لیول ہے وہ آپ کے اعمال کے ساتھ ہی مرتبط ہے، اور جب تک آپ عمل نہیں کریں گے تب تک آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے، اور جب تک آپ اگر عمل کر رہے ہیں اور آپ کا ایمان نہیں ہے تب بھی آپ ناقص ہیں، کیونکہ یہ وہ دونوں چیزیں جب تک ایک ساتھ نہیں ہے تب تک آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ایمان ہے ہی عمل کے ساتھ، اور عمل جو ہے وہ فائدہ تبھی دے گا جب آپ کا ایمان ہوگا، یعنی کہ ایک شخص ہے وہ بہت زیادہ عمل کر رہا ہے، بہت زیادہ چیریٹی کرتا ہے، لیکن اگر وہ ایمان ہی نہیں ہے اس کا اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس کی یہ جو چیز ہے یہ کوئی بھی اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ تو آپ کے جو نیک اعمال ہیں وہ فائدہ آپ کو تبھی دیں گے جب آپ کا ایمان ہوگا اللہ پر اور یوم آخرت پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور اگر آپ کا ایمان ہے آپ کے دل میں لیکن اگر آپ عمل نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل در حقیقت آپ کا ایمان بھی نہیں ہے، اور آپ کا وہ جو ایمان ہے وہ صرف زبان کے حد تک ہے، وہ ایمان ابھی تک آپ کے دل میں داخل نہیں ہوا۔ جہاں سے یہ جو دونوں چیزیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل مرتبط ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتی، لوگ اس کو الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے دونوں کو ایک ساتھ تذکرہ کر کے ہمیشہ یہی بتایا کہ یہ جو دونوں چیزیں یہ ہمیشہ ایک ساتھ ہی رہتی ہیں، اور یہ ایک دوسرے کا آئینہ ہے، ایک دوسرے سے آپ اس سے ایک عمل سے آپ اپنے ایمان کا لیول بھی چیک کر سکتے ہیں۔ سے ایک درس ہم لوگ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بہت دفعہ جب انسان دعا کرتا ہے، خاص طور پہ یہ دنیاوی نعمتوں کی جب سوال کر رہا ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور ایسی دعائیں کریں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں یا قرآن میں آتی ہیں، ویسی ہی دعا کریں، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی دعا نہ کریں کہ جو آپ کے لیے شر کا باعث بن جائے۔ اور اس میں جو سب سے بہترین دعا تھی وہ کیا تھی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کو اس دنیا سے تعلق ہے، آپ کو گھر چاہیے، آپ کو گاڑی چاہیے، آپ کو رزق چاہیے، آپ کو اولاد چاہیے، آپ کو کوئی بھی چیز جو آپ کو اس دنیا میں چاہیے وہ اس دعا میں شامل ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ رب العالمین مجھے اس دنیا میں بھی بہترین چیز عطا فرما، اگر وہ چیز آپ کے لیے بہترین ہے تو وہ اس دعا میں شامل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ آپ کی نیت ہے کہ مجھے نیک اولاد ملے، ٹھیک ہے، اور یا آپ کی نیت ہے کہ مجھے ایک اچھی گاڑی ملے، یا آپ کی نیت ہے کہ مجھے ایک اچھا گھر مل جائے، اور آپ یہ دعا کر رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ رب العالمین مجھے دنیا میں بھی بہترین چیز عطا فرما، تو اگر وہ چیز، وہ گاڑی، وہ گھر اگر آپ کے لیے بہترین ہے، آپ کے لیے وہ ایک ہدایت کا باعث ہے، آپ کے لیے وہ آپ کے رب کے قریب نزدیک لانے کا باعث ہے، تو لہٰذا وہ اللہ رب العالمین آپ کے لیے لکھ دے گا اور آپ کو وہ گھر اور وہ گاڑی مل جائے گی۔ اور اگر وہ آپ کے لیے شر کا باعث ہے، آپ کو اور اللہ رب العالمین سے دور کرنے کا باعث ہے، آپ کو اپنے دین سے دور کرنے کا باعث ہے، تو پھر وہ چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ تو اس پہ بھی انسان کو خوش ہونا چاہیے، اگر آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوئی اور آپ اپنے
دین کے اوپر یعنی کہ عمل کر رہے ہیں، آپ عمل کر رہے ہیں، اس کے باوجود آپ کی کوئی دعا پوری نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے خیر کا معاملہ، اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے جو فیصلہ کیا وہ خیر کا فیصلہ ہے، اور یہ جو چیز ہے یہ آپ کے لیے ابھی خیر نہیں تھی، اسی لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو نہیں دی، اس کا مطلب ہے اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے خیر کا ارادہ رکھا ہے، لہٰذا اس پہ بھی انسان کو خوش ہونا چاہیے۔ تو ایسی جو دعائیں ہیں وہ اس کا جب انسان استعمال کرتا ہے تو لہٰذا وہ ہر قسم کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ انسان کبھی کبھار اولاد کا سوال کرتا ہے، لیکن وہ یہ اس میں اضافہ کرنا بھول جاتا ہے کہ آپ نے نیک اولاد کی سوال کرنا ہے، آپ نے صرف اولاد کا سوال نہیں کرنا، کیونکہ بہت ساری اولادیں ایسی ہوتی ہیں کہ والدین خود یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ایسی اولاد ہے تو پھر نہ ہی ہوتی تو اچھا ہے، یعنی کہ اتنی خطرناک بات وہ اپنی اولاد کے لیے کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ اولاد اتنی زیادہ نافرمان ہوتی ہے، اپنے والدین کو تکلیف دینے والی ہوتی ہے، تو اس سے پھر نہ ہی بہتر ہو تو اچھا ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی دنیاوی نعمتوں کا سوال کریں تو لازمی یہ یاد رکھیں کہ ہمیشہ ایسا سوال کریں کہ جو آپ کو آپ کے لیے واقعی رحمت کا باعث ہو، آپ کے لیے زحمت کا باعث نہ ہو۔ تو ایک یہ بہت بڑا ہمیں سبق یہاں سے حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا ایک سبق یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اس سے بچ کر رہیں، جیسے کہ ہم نے یہاں پہ دیکھا، تو چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں اس سے انسان کے دل زیادہ سخت ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بڑے گناہوں کی طرف جاتا ہے، اور پھر وہ بڑے گناہ بھی اتنے آسانی کے ساتھ کرنے لگتا ہے کہ اس کو اس چیز کا احساس ختم ہو جاتا ہے اس کے دل سے۔ تو یہ جو احساس ختم ہو رہا ہے یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عذاب ہے۔ جب تک انسان کے دل میں اس کا احساس ہے، اور احساس کب تک رہے گا؟ جب آپ دوبارہ اس کی توبہ طائب ہو جائیں گے، آپ سے کوئی گناہ ہوا، آپ کو احساس ہوا دل میں، اور اس احساس کے نتیجے میں آپ اللہ رب العالمین کے سامنے بیٹھ گئے، آپ نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے، آپ اللہ رب العالمین کے سامنے آپ نے توبہ کر لی، تو یہ احساس کنٹینیو رہے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے وہ توبہ نہیں کی، اور آپ نے وہ گناہ کیا، پھر دوبارہ آپ سے گناہ ہو گیا، پھر دوبارہ آپ سے گناہ ہو گیا، پھر دوبارہ آپ سے گناہ ہو گیا، تو پھر یہ احساس ختم ہو جائے گا، اور آپ پھر دوبارہ لوٹنے کے آپ کے چانسز کم ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ جو احساس ہے یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑی رحمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے، لہٰذا اس کو نہ کھوئیں، اور پوری کوشش کریں کہ اس کو جیسے ہی کوئی گناہ ہو جائے فوراً اس سے توبہ طائب ہو جائے۔ تو بس یہ دو نکات کے ساتھ ہم لوگ اتفاق کرتے ہیں، یہ دو نکات کو آپ بھی لکھ دیا، میں بھی اس کو اپنے پاس رکھ دیتا ہوں، اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں انشاءاللہ، تاکہ کہ ہم ہماری یہ جو نیت ہے کہ ہم انشاءاللہ ہر آیت کے اوپر عمل کریں، وہ جو نیت ہے وہ ایک دفعہ دوبارہ اس میں تجدید آ جائے، اور ہم جو ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن سنت کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔